اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کہنے والے نے کہا ہے، بڑا ہی خوب کہا ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے قربانی بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے ہم اہل ایمان کے لیے اس عبادت میں دیگر عبادتوں کی طرح بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول دولین علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم کی قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تسلیم کی سنت پاک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کیا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی سنت پاک ہے، لیکن قربانی پیش کرنے میں ہمیں کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جس جانور کو تم اخلاص و محبت کے ساتھ قربان کرو گے، جس جانور کی تم قربانی پیش کرو گے، اس جانور میں جتنے بال چھوٹے بڑے رومہ ٹوٹے جتنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے ایک ہی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام نواز فرمایا ہے کہ اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو۔ ہم اہل ایمان کے لیے الحمدللہ بڑی اچھی عبادت، بڑی کارآمد اور نفع بخش اور بڑی برکتیں اپنے دامن میں یہ عبادت رکھا کرتی، اس لیے ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قربانیاں پیش کریں اور اخلاص و محبت کے ساتھ تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کریں۔ آج کی تاریخ میں الحمدللہ زیادہ تر اہل ایمان پر قربانی واجب ہے۔ کچھ لوگ تو الحمدللہ قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن ایک معقول حصہ قربانی پیش کرنے سے آج بھی دور ہے۔ انہیں چاہیے کہ اہل علم سے مسائل دریافت کریں، مسئلہ جان لیں کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی موجودگی میں کیا قربانی ہم پر واجب ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے دریافت کریں، جانیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی نیک کوشش کریں۔ عید اضحیٰ کا موقع بڑا ہی خوبصورت موقع الحمدللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ جسے ہم اہل ایمان الحمدللہ عید کی نماز، عید اضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں گے عیدگاہ، اور یہ عید کی نماز واجب ہے۔ یہ عید اضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی کامیابی کے شکرانے میں یہ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید اضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ جب واپسی ہوتی تھی، یعنی نماز سے فارغ ہو کر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عید اضحیٰ کے لیے جب ہم روانہ ہوں تو کچھ نہ کھائیں، واپسی پر کھائیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ادا ہو۔ ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائے پاک رہی ہے اور ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا، اس موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مشکاہ شریف حدیث سے بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور واپسی دوسرے راستے سے ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمارا عمل ہو کہ ایک راستے سے نکلیں اور
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار یہ پیاری ادا رہی ہے کہ جب اس موقع پہ آقا کریم عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تو تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح آپ جب عیدگاہ کے لیے روانہ ہو تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جائیں، پھر واپسی ہو تو بھی یہ تکبیر پڑھیں۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کریں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بڑا کمال رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی دونوں کے گناہ صغائر چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑا ہی نفع بخش عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب نماز عید مکمل ہو جائے تو الحمدللہ ہم اہل ایمان ایک دوسرے سے خوش دلی کے ساتھ ملیں، دعائیں دیں اور ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ الحمدللہ جب یہ عمل ہمارا مکمل ہو جائے گا تو پھر لیکن یہاں ایک افسوس یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ بہت کم ہی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں بڑی بھیڑ تھی، گرمی تھی، تو بارش کا موسم تھا، یہ تھا۔ میرے بھائی اگر مشقت نہیں کریں گے تو رحمتوں کے حقدار کیسے ہوں گے؟ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو بہانہ نہ بنائیے۔ ہماری قوم تو غیروں کے لیے ان کے لیے کئی گھنٹے دھوپ کی شدت میں انتظار کرتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے انتظار میں کئی گھنٹے گزار دیا کرتے ہیں۔ کیا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ یہ بڑی محرومی ہوگی، اس لیے آؤ مصافحہ کی عادت ڈالو، اور بالخصوص ایسے موقع پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرو۔ نہ جانے پھر آئندہ یہ مجمع، یہ بھیڑ، یہ جماعت کس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ جب واپسی ہوئی تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے دوست، بڑی جلد بازی ہوتی ہے ہمارے، بڑی جلد بازی، حالانکہ الحمدللہ قربانی کے وقت 2 راتیں اور 3 دن کافی لمبا وقت ہے، تو پھر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 2 گھنٹے کے بعد ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ہر ایک یہی فکر ہوا کرتی ہے کہ نہیں پہلے میرا ہو جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو پھر الحمدللہ بڑی نعمتوں کے آپ حقدار ہوں گے۔ میں پھر اپنے قوم کے تمام افراد سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ قربانی پیش کریں، جسے موبائل کے حوالے سے ایک دوسرے کو شیئر نہ کریں۔ یہ نقصان دہ عمل ہے۔ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر اسے موبائل میں کیچ کرنا، موبائل کے ذریعے کسی دوسرے کو بھیجنا، یہ نقصان کا عمل ہے اور وقتی طور پہ بھی نقصان ہے۔ جیسے ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بھیجا، میں اپنے دوست کو بھیجا ہے، بہت ہی کلوز، بہت ہی قریب ہے، وہ واٹسپ فرینڈ ہے میرے، ان کے پاس میں بھیجا ہے۔ میں اپنے ایسے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، آپ جو فوٹو، آپ جو پکچر شیئر کر رہے ہیں اپنے دوست کو، کیا آپ سے ڈائریکٹ آپ کے دوست کے پاس آپ کی وہ تصویر جاتی ہے، وہ پکچر جاتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ بھایا ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے بھی نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس طرح کی حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وقتی جو نقصانات ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں، اور اخروی اعتبار سے جو نقصانات ہیں اس سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو جانور خریدتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اسے بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ میرے دوست، پرہیز کریں اس سے، یہ عمل بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کئی لوگوں کو ہماری اس عمل سے تکلیف ہوا کرتی ہے، اور الحمدللہ مصطفیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے ہیں، ہمیں ایسے کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. ہمیں تو خوشیاں پھیلانے کا حکم ہے، نفرتیں نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا. آقا نے فرمایا بشارت ہے، خوشخبریاں پھیلاؤ، خوشی پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ. ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلاؤ. میں اپنے تمام دوستوں احباب، تمام اہل ایمان، بزرگوں، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو شیئر نہ کریں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی خوشی کے لیے یہ عمل پیش کریں تاکہ ہمارا اس کے اجر و ثواب اللہ تبارک ہمیں دعا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو اخلاص و محبت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. آمین. السلام